وعلى محمد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات صل على محمد وآل محمد. بسم الله. قرآن اکبر سینے سے لگا قرآن اکبر سینے سے لگا دو مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ قرآن ہے اکبر سینے سے لگاؤ خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا خوددار وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ قرآن ہے اکبر سینے سے لگاؤ دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر اے میرے شاہزادے جلدی قدم بڑھاؤ قرآن ہے اکبر سینے سے لگاؤ عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو ماں فاطمہ کے صدقے حر کو معاف کر دو جا کر علم کے اس
دم سنی علی کی بیٹی نے یہ صدائے آنسو بہا کے اس کو دینے لگی دعائیں بچوں سے پھر یہ بولی حر کو گلے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ سجاد کیا بیاں ہو کہتی تھی بنت زہرا بائی کی جان بچانے ایک اور حبیب آیا میرا سلام فیضا پہنچا کے اس کو حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ بر محمد والے محمد صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لا يملك بدعته الفاعلون ولا يودي حقه المجتهدون ولا يعصي نعمه العدون الذي ليس على صفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياض برحمته سيدنا مولانا أبو القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات الله محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرار دیا
نے بنایا امام کو اور یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ گفتگو ہماری جاری تھی کل کی مجلس میں، تمہیداً میں نے اس چیز کو عرض کیا تھا، امام اسے کہتے ہیں، امام کا عہدہ قرآن مجید میں خدا بند عالم اس اعتبار سے امام کو امام پکڑتا ہے۔ امام یعنی تمام معمومین سے آگے، امام وہ ہوتا ہے جو معمومین سے آگے ہوتا ہے، یعنی تمام کائنات میں اللہ نے جتنی چیزیں خلق کی ہیں ان کی صفات سے سب سے آگے ہوتا ہے امام۔ تو جو چار مسئلہ کا بھی بہت آرام سے گفتگو کروں گا میں آپ کے درمیان، آپ انشاءاللہ ایک ایسی چیز جو امام کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے اور روایات سے جو چیز ثابت ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے بتایا کہ امام علیہ السلام کے صفات، جتنے بھی امام کی صفات ہیں وہ صفات امام کے نہیں ہیں، توجہ چاہتا، وہ امام کے صفات نہیں ہیں، بلکہ جتنے بھی امام کے پاس صفات ہیں وہ سارے صفات خدا بند عالم کے صفات ہیں۔ توجہ چاہتا، وہ سارے صفات خدا بند عالم کے صفات ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ان امام کو مظاہر بنا ہے اپنے صفات کے، توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے صفات کے یہ مظاہر بنا، یعنی یہ ظہور کرتے ہیں اس کے صفات کو۔ مثلا علم ہو گیا، علم امام کیا ہے؟ علم امام پہلی دن کی مجلس میں نے ذکر کیا تھا، علم امام یہ لامحدود ہے کہ محدود ہے؟ علم امام محدود ہے یا لامحدود؟ علم امام محدود ہے یا لامحدود؟ علم امام محدود ہمارا علم ہے۔ مثلا میں شکل مادر سے خلق ہوا، اس کے بعد میں نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ رکھا، میں مثلا یعنی ہمارا علم محدود ہے، ہم جب تک استاد کے پاس نہیں جائیں گے ہم کوئی چیز سیکھ نہیں سکتے۔ ہم جب تک استاد کے پاس کانٹیکٹ نہیں کریں گے، ان سے جا کر کے ریکویسٹ نہیں کریں گے آپ ہمیں تعلیم دیجیے، تب تک مجھے علم نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا علم محدود ہے، مگر علم امام کیا ہے؟ علم امام چونکہ صفات پروردگار کا مظہر ہے، تو یعنی جتنے بھی صفات امام کے پاس ہے وہ صفات امام کے نہیں ہیں بلکہ خدا بند عالم کے ہیں۔ ثابت کیسے ہوا؟ آئیے دیکھیے، تیرا رجب المرجب کو جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی، 3 دن کے بعد مولا کائنات نے جب پیغمبر کے ہاتھوں پر آئے، کیا کہا پیغمبر نے؟ یا رسول اللہ، قرآن سے تورات انجیل، کیا مطلب؟ یہ کون سا علم بول رہا ہے؟ یہ کہاں سے آپ علم لے کر کے آئے ہیں؟ تورات بھی سنا رہے ہیں، انجیل بھی سنا رہے ہیں، زبور بھی سنا رہے ہیں، قرآن بھی سنا رہے ہیں، اور صاحب کتاب سے بہتر سنا رہے ہیں، صاحب کتاب سے بہتر سنا رہے ہیں۔ جب قرآن کی نوبت آئی، یا رسول اللہ قرآن سناؤں، تو مولا متقیان نے جب قرآن سنانا شروع کیا تو پیغمبر نے جملہ کہا، یا بالکل ویسا ہی پڑھ رہا جیسے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سلام پڑھے محمد علیہ محمد پر۔
ہم قرآن، یعنی کہ امام مرد جو امام ہے یہ علم لے کر کے آئے ہیں اور ان کا علم محدود ہے یا محدود؟ لیکن ہم آج بحث کریں گے حدود الہی پر. حدود کیا ہے امام کے، حدیں کیا ہیں امام کی؟ اہل بیت کی حد کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں علم کا فقط ہم علم لیتے ہیں. منبر سلونی پر کائنات میں کوئی ایسا ہو تو آپ مجھے لا کر کے دکھا دیجئے جو پوری ساری کائنات عالم وہ علی کے در پہ گئی ہے، اہل بیت کے در پہ گئے ہیں سوال کرنے کے لیے. حتیٰ یہاں تک کہ قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھے. اور اس کے بعد مولا فرماتا نحنو اہل الذکر، ہم ہی ہیں اہل ذکر. تو چاہ رہا ہوں آپ آج سلونی کے منبر پر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد مولا کیا کرا؟ جو کچھ پوچھنا پوچھ لو. اس کا مطلب یہ ہے علی کا علم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے. صلوات علی محمد و آل محمد پر. اسی طریقے سے سخاوت لامحدود، شجاعت لامحدود ہے. کوئی علی کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو کر تلوار چلا لے ہے؟ نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب مالک اشتر مولا کائنات کے ساتھ چل رہے تھے اور دل میں یہ خیال کیا تھا کہ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری تلوار علی کی تلوار کے برابر سے. کیا کہہ رہا مولا مالک اشتر؟ کیا سچ ہے؟ تم مزہ کہتے ہو، تمہارا حق ہے جنمیانہ تلوار چلانا، مگر مالک اشتر تم چلا رہے ہو، تمہاری تلوار چلانے میں علی کے تلوار چلانے میں فرق ہے. تم تلوار چلاتے ہو فقط مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ہدف ہے دشمن کو مارنا ہے، مگر علی کی تلوار چلتی ہے. لمحوں میں جنگ کے میدان میں، لمحوں میں جو نسلوں کو دیکھ کر کے ذوالفقار چلے وہ علی کی تلوار ہوتی ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مسئلہ یہ ہوا کہ یعنی اہل بیت کے تمام صفات خدا کی صفات ہیں. اللہ کی جتنی صفات ہیں سارے صفات ظاہر ہوتے ہیں اہل بیت عصمت و طہارت سے، ائمہ اطہار علیہ السلام سے. یہ لامحدود ہے جیسے خدا لامحدود ہے. اور حقیقت یہ ہے اس لامحدود کی صفت کو کوئی محدود انسان بیان ہی نہیں کر سکتا. ہم نہیں بیان کر سکتے آپ کو. اگر مولا نے نہج البلاغہ میں یا قرآن کی روایات کا استدلال کر کے ہمارے درمیان دین نہ پہنچایا ہوتا، تاریخ نہ پہنچائی ہوتی، ہمیں کیا پتا تھا دین اسلام کیا تھا؟ ہمیں تو علم نہیں تھا. مگر یہ امام کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں ایسے درس دیے جو ہم آج اہل بیت کی طریق سے، راستے سے آشنا ہیں. حدود ہے اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک ایسے نبی ہیں جو خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. دعا کر رہے ہیں کیا؟ رب اغفر لی، پروردگار تو مجھے معاف کر دے. اللہ نبی ہے اور خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہے رب اغفر لی. یعنی ہم کو یہ ادب سکھا رہے ہیں کہ جب بھی آپ خدا کی بارگاہ میں آئیں اور آنے کے بعد کسی چیز کو تقاضا کریں، کوئی چیز اس سے مانگے، سب
سے پہلے کے لیے رب اغفر لی، پروردگار تو مجھے معاف کر دے. اس کے بعد حب لی ملکن، حب لی ملکن لا ینبغی لأحد. میں قرآن پڑھ رہا ہوں سر کے قرآن میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کے درمیان مطرح کرواؤں، بیان کرواؤں. ایک ایسا نبی ہے آپ نے ہزارہ سنا ہے، علماء سے، ذاکرین سے، علماء سے بہت اچھا سنا ہے، اور شاید ہم سے اچھا مطالعہ ہو آپ کا. میں مجھے نہیں جانتا، مگر چونکہ حدود بیان کرنا ہے مجھے، لہذا ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. ایک نبی ہے اللہ کا، خدا کی بارگاہ میں آیا ہے، رب اغفر لی، پروردگار مجھے معاف کر دے، حب لی ملکن، پروردگار تو مجھے ملک عطا کر، لا ینبغی لأحد، ایسا ملک عطا کر جو کسی کو نہ دیا ہو. توجہ چاہتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے کہ کون نبی ہیں؟ جناب سلیمان السلام والے محمد والے محمد پر پروردگار تو مجھے ملک عطا کر، لا ینبغی لأحد، جو کسی کو بھی نہ عطا کیا ہو. اور حقیقت میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، جناب آدم سے لے کر کے جناب سلیمان تک، یا جناب سلیمان کے بعد بھی غیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نبی کو اللہ نے بادشاہت دی نہیں جو جناب سلیمان کو عطا کیا. اللہ پروردگار مجھے ایسا ملک عطا کرتے جو کسی کو نہ عطا کیا ہو. اس کے بعد جملہ کہتے ہیں پروردگار حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. تشریح کر رہے ہیں جناب سلیمان، دعا میں کہہ رہے ہیں پروردگار میرے بعد کسی کو بھی ایسا ملک عطا نہ کر. یعنی جناب سلیمان کی اس بات سے ثابت ہے کہ جناب سلیمان سے پہلے کچھ لوگ ہیں جو پہلے اللہ کے ملک کو اپنے اختیار میں لے چکے ہیں. من بعدی کا لفظ یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یعنی اس سے پہلے کچھ ایسی ذات مقدسہ تھیں جنہوں نے پہلے اللہ سے ملک کو لے لیا تھا. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فوراً جناب سلیمان کی دعا کو قبول کیا. فوراً جیسے ہی دعا کی جناب سلیمان نے، رب اغفر لی حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، جیسے ہی جملہ کہا خدا بند آدم نے فوراً جناب سلیمان کی دعا کو قبول کیا. اس کے بعد اللہ کہتا فسخرنا لہ الریح. اللہ کہہ رہا ہے سلیمان میں نے تمہارے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. اللہ اکبر، مسخر کر دیا یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہوا سلیمان کے کہنے پر چلے گی. آپ سوچیں ہوا کون چلاتا ہے؟ ہوا کون چلاتا ہے؟ کون چلاتا ہے؟ خداوند عالم. اور قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا سلیمان کے لیے. یعنی آج کے بعد سے ہوا جو چلائیں گے جناب سلیمان چلائیں گے. یعنی آج کے بعد سے جو چلے گی وہ ہوا سلیمان کے حکم سے چلے گی. جی
تجریب امرے قرآن کی جملے ہیں، قرآن کی آیت سے میں استدلال کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تجریب امرے، اب آج کے بعد سے ہوا جو چلے گی وہ سلیمان کے حکم سے چلے گی. امر کریں گے جیسے جناب سلیمان نے کہا اے ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چل. ہوا چلے گی، ہوا چلے گی، کیوں نہیں چلے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے یہ. حدیث ہوگی ایک مرتبہ کم سے کم لوچا ہوگا تھوڑا سا کہ بھائی ضعیف روایت ہے، متواتر روایت نہیں ہے، مؤثر روایت نہیں ہے. قرآن میں ہر خوش و در موجود ہے، ہر خوش و در. قرآن ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ جو کہہ رہا ہے قرآن میں وہ یہ کہہ رہا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. اب تجریب امرے، اب جو ہوا چلے گی وہ سلیمان کے امر سے چلے گی. آپ بتائیے توحید ہے یا شرک ہے؟ توحید ہے یا شرک؟ توحید ہے یا شرک؟ کیا ہے؟ توحید ہے. کیسے پتہ چلا توحید ہے؟ پروردگار نے کہا اس لیے. احسن، خدا سلامت رکھے. یعنی یہ شرک نہیں، شرک کب نہیں ہوتا کوئی چیز؟ یعنی جب تک اللہ تمہیں کسی چیز کا حکم نہ دے دے، جب تک کسی چیز کا تمہیں عہدہ نہ دے دے. جو جا رہا ہوں کہ اللہ جب کسی چیز کا حکم دے کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، آج کے بعد سے ہوا جو چلے گی تجریب امرے سلیمان کے حکم سے چلے گی. یہی لوگ 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے امام بنایا تب ہم نے امام بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلام پڑھے محمد والے محمد پر. محمد والے محمد. اللہ کے حکم سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا کسی کو اختیار دے رہا ہے، کسی کو اختیار دے رہا ہے اگر تو اب یہ چیز شرک نہیں ہو. ورنہ جناب سلیمان کا ساری کی ساری محنت شرک ہو جاتی ہے. جگہ نہیں، جناب سلیمان کی پوری محنت بتایا آپ کو. ملک کہا ہے جناب سلیمان نے اللہ سے حبلی ملکن، میرے اللہ مجھے ملک عطا کر. ملک مطلب سمجھتے ہیں؟ ملک مطلب حکومت، ملک کا مطلب عالم پوری کائنات میں جتنی مادیات ہے، جتنی چیزیں ہیں، انسان، حیوان، چرند، پرند، جنات، نباتات، جمادات، جتنی چیزیں کائنات میں ہیں سب اب سلیمان کے حکم سے چلے گی. ایک تو سبب تھا، چیٹی آئی دست مبارک پر اور کلام کرنے لگے اور جچار نہیں کرنی. اختیار ہے، اختیار. ملک عطا کیا اللہ نے، جناب سلیمان کو ملک عطا کیا ہے. اور کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نبی کی دعا ہے، نبی اللہ کا بنایا ہوا نبی ہے، ہمارا آپ کا بنایا ہوا کوئی نبی نہیں ہے یہ، نہ کوئی امام ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ کسی کو نبی بناتا ہے یا امام بناتا ہے اس کی اختیار میں کائنات کی ساری چیزوں کو رکھ دیتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو اس لیے کہ یہ کچھ چاہتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو خدا مندارم چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ٹھیک ہے. جناب سلیمان کو حکومت مل گئی. جناب سلیمان جب حکومت ملی اور اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا ان کے اوپر، جناب سلیمان کہیں گے ہوا سے کہ ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چل، کہیں گے نہیں اس کا میرا بھی نہ، اصلا نہیں کہیں گے. پھر کہ یہ عالم تکوینی ہے. تکوینی یعنی کیا؟ خدا
خدا ہوا چلاتا ہے، بارش کرتا ہے نا، آج کل بارش زیادہ نہیں، ہوا چلاتا ہے، پانی برساتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، قرآن کی آیت ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ کہہ رہا ہے ہم آسمان سے پاک پانی کو نازل کرتے ہیں، ہوا وہ چلائے، پانی وہ برسائے، تمام چیزیں خداوند عالم کو۔ اب اختیار جناب سلیمان ہے، آیا یہ چیز سلیمان کو کہنا پڑے گی کہ سلیمان تو ہوا سے کہ چلو مغرب سے مشرق کی طرف، کاری تقدیمیت کا مطلب تم سمجھے نہیں، کیا مولانا تقدیمیت کا مطلب یہ ہے کہ کہنا نہیں پڑے گا جناب سلیمان کو، کہا پھر کہا سلیمان کو ارادہ کرنا پڑے گا، جیسے قرآن میں ایک اللہ آیت نازل کر دے آپ سب کے لیے اور یہ کہے کہ ہم تمہارے اعضاء کو، جسم کے اعضاء کو تابع بناتے ہیں، تمہارے مثلا تمہاری آنکھ کو تابع بناتے ہیں تمہارے ارادے پر۔ توجہ چاہتا ہوں، میری بات بہت غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ آنکھ سے کہیں گے اے آنکھ سامنے دیکھ، تب وہ دیکھے گی؟ کیا ایسے ہی معاملہ ہے؟ اے آنکھ سامنے دیکھ، دیکھے گی سامنے؟ آپ بتا نہیں، تب پھر ہاتھ سے کہنا پڑے گا اے ہاتھ اٹھ، تب وہ اٹھے گا، یہی ہے؟ نہیں مولانا کہنا نہیں پڑے گا، کہا پھر کہا یہ اللہ نے تقدیراً انسان کے جسم میں رکھا ہے، انسان ارادہ کرے گا فوراً دیکھ لے گا، انسان ارادہ کرے گا ہاتھوں کو اٹھا لے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جناب سلیمان نبی اللہ صرف ارادہ کریں گے، ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلے گی، ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلے گی، یہ ہے اختیار جناب سلیمان۔ ملکن اللہ نے ملک عطا کیا ہے جناب سلیمان نبی اللہ کو، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جب جناب سلیمان کو تاج مل گیا۔ دیکھیں آپ کو واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، مختصر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے نالج میں آ جائیں، صرف بس وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اسی کے ذریعے سے میرے حدود بھی واضح ہو جائیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑا میرے حدود جو ہے، حدود الہی، حدود ائمہ اطہار اور حدود انبیاء، یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ آپ میری بات بہت غور سے سنیے گا، تھوڑا سا میرے ساتھ توجہ سے ساتھ سنیے گا، بس ایک بلندی صلاۃ پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا جناب سلیمان کو حکومت مل گئی اور جناب سلیمان نے سب کو حکومت دیا، سب جتنی قومیں تھیں، چرند پرند حیوان اور انسان، سب کو بلا لیا، کہا سب میں کھڑے ہو جاؤ، سب میں کھڑے ہو گئے۔ بہت ہی جلدی بیان کر رہا ہوں چونکہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جلدی اب تک جناب سلیمان کھڑے ہو وہاں پر، تو دیکھا سورج کی پرندے سب پورا سایہ کیے ہوئے تھے، حکومت تھی جناب سلیمان، حکومت پورے سایہ کیے ہوئے تھے ہر طرف سے۔ اتنے میں ایک جگہ سے سوراخ، وہاں سے روشنی جناب سلیمان کی پیشانی میں پڑی، جناب سلیمان کی جو پیشانی پہ سورج کی کرن پڑی نا، تو جناب سلیمان نے یوں دیکھا، اور نبی اللہ تھا، ایسی بات ہے حکومت تھی اور جان گئے وہ کون نہیں ہے وہاں پہ، کمالی لا عدل خود، ٹھیک صحیح ہے، سب کو دیکھ رہا ہوں میں، خود تو نہیں دیکھ پا رہا، حدود کہاں گیا بنا میری اجازت کہاں سے؟ اس کے بعد قرآن کی آیت ہے وَلَا أَصْبَحَنَّ وَلَا أَصْبَحَنَّ، ضرور جناب سلیمان کہتے ہیں ضرور میں اس کو ذبح کروں گا، ضرور میں اس کو عذاب دوں گا، مگر یہ کہ یہ کوئی خبر لے آیا بس، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے حدود آیا، خبر لے گیا ملک صبر، ٹھیک؟ اور یہ مجھے نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا
जनाब सुलेमान ने ये कहा अय्युकुम ऊतीकुम मेरा फर्श मेरा लक्ष्य कौन तुम से ऐसा कौन है जो अर्श से जाकर के दे है? उसमें से काला मैंने फरीक मिनल जिन, उसमें से एक जिन देव है ना, जिन याद है आपको? जिन जो है वो बोला कि अना आतिका बिही क़ब्ला अन तक़ूमा मिन मकाम, मैं ला दूंगा मुल्क सभा से जो भी तख्त लाना है मैं ला दूंगा, ठीक है? तो देखा बस बात खत्म हो गई, मैं ला दूंगा। इससे पहले कि आप बैठे खड़े होकर के बैठे तो अपना सुनाने का नहीं, बहुत देर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तमाम चीजें। उसके बाद फिर एक शख्स बोला, वो भी आपको पता है कौन है? कौन था वो? क़ाल अल्लज़ी इल्मुन मिनल किताब, जिसको किताब का थोड़ा सा इल्म था ना। उनका नाम क्या था? बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। उनका नाम था आसिफ बिन बरखिया। ये आसिफ बिन बरखिया थे कौन? अब सुनिए, मैटर ये है, इसके लिए मैं लेकर आया आपको यहाँ तक। आसिफ बिन बरखिया है कौन? आसिफ बिन बरखिया जनाब सुलेमान के भांजे हैं। एक जनाब सुलेमान के भांजे हैं, जनाब सुलेमान के शागिर्द हैं, जनाब सुलेमान के वजीर हैं। तीन चीजें हैं, भांजे हैं, शागिर्द हैं, तालीम भी है आपने उनको, और वजीर है। जनाब आसिफ बिन बरखिया जब कहा कि अना औतीका क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक, मैं तख्त लाऊंगा आपके पलक झपकने से पहले। और पलक नहीं झपक मैं तारीख कहती है कि आसिफ बिन बरखिया तख्त ले आए। आज तक पूरी साइंस हैरान है इस बात पर कि कितनी दूरी के फासले पर आसिफ बिन बरखिया तख्त बिल्किस लेकर के आए थे। अभी तक उनके इल्म के मुकाबले में नहीं पहुंच पाए। अज़रगामी अभी तक उनके इल्म के मुकाबले में नहीं पहुंच पाए। आप अंदाजा लगाइए जनाब सुलेमान के वजीर के इल्म का ये आलम है तो मोहम्मद मुस्तफा के वजीर के आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, उसके बाद जनाब सुलेमान एक दिन क्या हुआ, सब हुक्मरिया फौरन सब मेरे सामने जमा हुआ, आप ऊपर खड़े हो सबको नीचे, ठीक? अब कहा देखो तुम में से कोई ऊपर नहीं आएगा, आप ऊपर खड़े आराम से, बिल्कुल आराम से हैं, खड़े हुए नीचे सारी मखलूक अपने देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। उसके बाद जब मुआयना कर रहे थे बस इतने में एक आवाज है, अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन हो? कहा इब्राहीम। घबरा गए, और मलकुल मौत। हाँ भाई, कहा कहाँ? मैंने कहा नहीं था कि कोई ऊपर नहीं आएगा, तुम कैसे आ गए? कहा देखें हम आपके मुल्क से नहीं आए हैं, हम आलम मलकूत से आए हैं, हम आलम मलकूत से आए हैं। बस आलम मलकूत का नाम सुना? अच्छा, दूसरी कंपनी से आए, दूसरे मुल्क से आए हैं। तो ये मुल्क जो है वो दुनिया वाला था, मलकूत इसके ऊपर वाला मामला है, ऊपर वाला मलकूत बोलते हैं उसको। ये मुल्क है वो मलकूत है। आए का खैरियत का काहे आते हमारा काम ही यही है। अच्छा तो फिर कोई फिर बोल नहीं का ज्यादा देर बैठ जाए, नहीं लेट जाए, जैसे खड़े हो वैसे ही। जो कितना अख्तियार रखता था, कितना मुख्तार था पूरी हुकूमत पर, मुल्कियत पर हुकूमत कर रहा था, कायनात के जर्रे जर्रे पर उसकी हुकूमत थी, इतना मुख्तार था, मगर आज मलकुल मौत आया तो उसके सामने मजबूर खड़ा है। मजबूर खड़ा क्यों? इसलिए
یہ عالم ملک سے نہیں آیا، یہ عالم ملکوت سے آیا ہے. توجہ جانو، یہ عالم ملکوت سے آیا ہے. اتنا مختار ہوتے ہوئے اس کے حدود کیا تھے؟ بس یہی ملک. کہاں؟ اچھا آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. آپ دیکھیں پوری تاریخ میں، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان گرامی، آپ صرف یہ دیکھیں کہ کون سا ایسا در ہے جہاں پر ملک الموت آ کے رکا ہے. سبحان اللہ. ایسا در ہے فاطمہ زہرا کا جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. غریب آیا ہے پیغمبر سے ملنا چاہتا ہے. توجہ شاہ، غریب آیا ہے پیغمبر سے ملنا چاہتا ہے. شہزادے نے کیا کہا؟ بابا ممنوع ملاقات ہے، آپ مل نہیں سکتے، آپ چلے جائیں. چلا گیا وہ، تاریخ میں لکھا تو چلا گیا قبلہ. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر آیا، ہاں ہم پیغمبر سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے تم سے کہا نہیں ہے، میں نے پیغمبر کی آنکھ کا بیٹی زہرا. جی ہاں جان. اور بیٹی جو آنے والا آیا ہے کوئی اور نہیں، ہمارا کون؟ ہمارا اسرائیل ہے. پتا ہے کیوں رکا ہوا دروازے پر؟ پیغمبر نے فرمایا پتا ہے کیوں رکا ہوا یہ دروازے پر؟ چونکہ خدا کے نزدیک جو میرا مقام ہے، جو میرا مقام ہے خدا کے نزدیک، یہ عالم ملک سے زیادہ عالم ملکوت میں تمہارے بابا کی حکومت ہے. اللہ یعنی حدود پیغمبر اپنا حدود بتانا چاہتے ہیں. میں پیغمبر، میں محمد مصطفیٰ، میں کسی حدود کا قائل نہیں ہوں. میرے لیے ساری چیزیں لامحدود ہیں. اسی لیے تو منبر سے آ کر کے کہا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اسی لیے کہا تھا. مجال نہیں تھی اسرائیل کی کہ بنا اجازت آ جاتے. حدود ہے. ایک نبی کی حدود کو دیکھا، ایک فخر نبی کے حدود کو دیکھا. اب اس کی بیٹی کی حدود دیکھیے. حضرت اسرائیل ہے، خدا کی اجازت رکھتا ہے، پیغمبر کی اجازت رکھتا ہے، مگر پھر بھی گھر میں داخل نہیں ہو پا رہا. صدیقہ طاہرہ نے فرمایا بابا دروازے پر کھڑا ہے. کہا بیٹی تمہارا گھر ہے، جب تک تم اجازت نہیں دو گی تب تک یہ داخل نہیں ہو سکتا. اللہ جناب صدیقہ طاہرہ نے فرمایا ادخلوا بیتی رحمت اللہ. داخل ہو جاؤ، تم پر اللہ کی رحمت نازل. اطہار اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام اصلا حدود ہی نہیں ہے ان کے کوئی. اس ملک کی بھی حکومت ہے، عالم ملکوت میں حکومت ہے. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے جب اپنا اس کو تعارف چاہیے تھا، اس کو جب اپنے لیے لوگوں کو پہچانوانا تھا تو اس نے انہیں کو خلق کیا تھا. اور ان کو خلق کرنے کے بعد یہ کہا تھا میں تمہارے محبت میں لایا ہوں. اس کی اختیارات اس کی دور بول نہیں سکتے. ایسا گرامی یہ ہے امام علیہ السلام کربلا میں اگر چاہتے امام کے پاس ایک چیز ہوتی ہے اسے تحدی بولتے ہیں. تحدی مراد یہ ہے کہ اگر امام نے ابھی ارادہ کیا فوراً وہ چیز ٹھیک نہ چاہیے. اس کا
ہڈی عقل دماغ میں ایک ہلکا سا ہلکی سی چھلک دکھاتا ہوں میں. جناب بہبے قلبی جو شہود امام علیہ السلام کے خیمے میں تھے تو وہ وہاں پہ نہیں تھے, ان کی پوری ماں تھی. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب بہب آ جائیں تو ان کو میرے پاس بھیج دیجیے, اور آپ کو اگر کوئی مشکل پریشانی ہو تو بتائیے. تو ان کی ماں نے کہا تھا کہ جو اس صحرا میں بس کسی چیز کی قلت نہیں, صرف پانی کی قلت ہے. مکر کہتا ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیفہ کو لیا, لینے کے بعد خیمے کے پیچھے ہے اور ایک نیزے سے پتھر کو ہٹایا, چشمہ جاری, چشمہ جاری ہو گیا. سرگرامی اب آپ دیکھیں یہ امتحان امام حسین علیہ السلام ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. جناب اسماعیل کی قربانی پر لبیک کہنے والے سید الشہداء ہی تھے. آج جو جناب اسماعیل کو ہٹ گیا اور دمبا آ گیا, دمبا ذبح ہو گیا, یہ امام حسین علیہ السلام کی ادا ہے. ورنہ آج تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اگر جناب اسماعیل علیہ السلام خدا نخواستہ اگر ذبح ہو جاتے, نظام خدا و تعالیٰ دیکھے, اگر جناب اسماعیل ذبح ہو جاتے تو جناب محمد مصطفیٰ کا وجود نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب اسماعیل کی نسل سے جناب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے حسن حسین صدیق اکبر خدا کا نظام دیکھا آپ نے. اس لیے وہاں پر اور کس کے لیے کہا تھا, امام حسین علیہ السلام نے ذمہ داری لی تھی, پروردگار سے معاہدہ کیا تھا, معبود اس ذبح کو ہم ذبح عظیم میں تبدیل کر دیں گے, اور کیا امام حسین علیہ السلام. عزیزانو, بس آج جو محرم ہو گئی تو کارواں رجب المحجب کو مدینے سے چلا تھا, وہ آج کربلائے معظہ میں پہنچے. عزیزانو, ہم آئے ہیں اس بیوی کو پرسا دینے آئے ہیں جو ایک اپنا ہاتھ پسلی پر کے مولا
زلزال کو جب خبر پہنچی کہ حسین کربلا پہنچ گئے تو اس نے وہاں سے لشکر پہ لشکر پہنچنا شروع کیا. سمجھے گا سر جیسے پیڑیاں دیکھتی تھی دیکھتی تھی کہ یزیدی فوج کربلا میں آ رہی ہے. ماجا بنسا ماجا بنی بھیا کے پاس نس کرنے لگی. بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ جزاکم اللہ عزیزانو لیجیے دن گزرتا رہا. شب عاشور آ گئی. بات کبھی آپ کی زحمت تمام کروں گا. شب عاشور آ گئی. شب عاشور جیسا ہی ہے ویسا ہی ہمارے ساتھ کے پاس گیا. ہمارے ساتھ کیا کر باتیں نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ کہا ہاں بالکل جنگ ہوگی. جس جنگ کا کم ترین حصہ یہ ہوگا کہ ہاتھ سر اور پیر کاٹے جائیں گے. ایسا بولا سکتا ہاں سر اور پیر کاٹے جائیں گے. کم ترین حصہ ہوگا. ہمارے ساتھ کہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کے پاس ہے ٹیڑے پر چڑھے. ٹیڑے پر چڑھنے کے بعد خیال میں حسینی کی طرف نظر ڈالی. بس مرتبہ اپنے کانوں کو ارے عجیب آواز آئی. نندے نندے بچے
اب ایک مرتبہ